برسایا, کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی اور کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا فرعون. وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا, بچوں کو مروا دیتا تھا. اچھا, فرعون کا نام ہم سنتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے, اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل, میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. ارے ظالموں, یہ بحث چھوڑ دو. اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے, کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے, کس قوم پر ہو رہا ہے؟ یہ سوچو, پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے. ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی, آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا, آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا. ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں. کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے, یہاں بچوں کا اسکول ہے. بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں, کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن, خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں. بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں, بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو. ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا. میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے, بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا, آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے, بچے تیاری نہیں کر پائیں. اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے, ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائی, اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے. ایک فرعون, اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا. ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا, بچیوں کو نہیں مرواتا تھا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اتنا بزدل تھا. جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا, اس نے آرڈر دے دیا, سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا. مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا. اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے, میں آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں, میں رب العالمین کا رسول ہوں, تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, کہتا ہے وما رب العالمین, اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں, میں جلاتا ہوں, میں مارتا ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں. میں ان نہروں کا مالک ہوں, میں ان ندیوں کا مالک ہوں. اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے, تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ, میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے, موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا, اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا. اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا, اللہ نے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کے مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا. اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں, ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے, ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے, ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں, ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں, ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ. ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی. اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے, گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے. اور نوٹ کر لو میری بات, میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا, کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا.
اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے گا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے آپ کو، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبد الغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجیت صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر